اور وہ ہدیہ ہے بہت زبردست. اگر میں نے جو ہدیہ دیا اس پر عمل کر لیا آپ لوگوں نے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلیں خوشحال ہو جائے گی. بے قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں خوشحالی آ جائے تو اس سے بڑا ہدیہ کیا ہو سکتا ہے بھائی. اور وہ ہدیہ ہے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کے پڑھنے کا. دو چیزیں ہیں. قرآن شریف میں جتنے حروف ہیں ان حروف کی مقدار قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے لیے رکھ لو تو مرنے کے بعد مجھے یاد کرو گی آپ. اوہو کتنا بڑا وظیفہ مل گیا, کتنی نیکیاں ہیں, اوہو کتنی نیکیاں ہیں. یہ چیز یاد آئے گی آپ کو مرنے کے بعد. اب قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ کسی نے 3.5 لاکھ لکھے ہیں, کسی نے 4.5 لاکھ لکھے ہیں. میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں کہ الگ الگ علماء کے اختلافات بہت ہیں اس کے اندر. میں نے بھی لکھے میری ترجمے ریاض القرآن کے اندر, لیکن بہت اختلافات علماء کے. میں راؤنڈ فگر پکڑ لیتا ہوں. اپنا کوئی بھی حساب کتاب کرنا تو راؤنڈ فگر پکڑا جاتا ہے, راؤنڈ فگر آچے. ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں نا بے راؤنڈ فگر, تو راؤنڈ فگر آدمی کو یاد رہتا ہے. آپ یہ نیت کر لو کہ 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے بس. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. ایک ڈاکٹرنی تھی, میں نواب مسجد میں رمضان میں میرے بیانات ہوتے تھے تو میں نے یہ وظیفہ وہاں دیا تھا بمبئی میں کہ بھی 5 لاکھ مرتبہ آدمی پورا کر کے سورہ اخلاص اپنے لیے رکھ لے کہ اللہ یہ میرے لیے ہے بس. تو مرنے کے بعد اس کا اتنا زیادہ ثواب ملے گا, اس لیے کہ سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں حدیث میں آئی ہے اتنی کسی صورت کی بھی نہیں آئی. میں نے بیان تو کر لیا. اب جو ہے ایک مولوی صاحب, ایک اور تھی, بات مت کرو جو ہے آپ سنتے رہو دھیان سے. ہاں اب ایک ڈاکٹر نہیں تھی امریکہ میں, اس کا مجھے فون آیا کہ مولوی صاحب الحمدللہ میں نے 5 لاکھ مرتبہ کر لیا, اور 5 لاکھ مرتبہ پڑھ کر سب سے پہلے تو میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا, اور اب میں نے دوسری مرتبہ شروع کیا ہے. اور مولوی صاحب خوشخبری دیتی ہوں, وہ ڈاکٹر نہیں کہہ رہی ہے, بڑی ڈاکٹر نہیں ہے, اب بھی زندہ ہے. میں یہ اپریل 2019 میں گیا تھا, میں وہاں امریکہ کیلیفورنیا ملنے بھی آئی تھی وہ مجھے. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ مولوی صاحب اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے میرے جتنے بیٹے ہیں سب ڈاکٹر بن گئے, جتنی بیٹیاں ہیں سب ڈاکٹرنیاں بن گئی, جتنے داماد ہیں سب ڈاکٹر, اور جتنی بہویں ہیں سب ڈاکٹر. اور ابھی امریکہ اور کینیڈا 15 دن یہاں رہتی ہوں, 15 دن یہاں رہتی ہوں, 15 دن امریکہ 15 دن کینیڈا. اور مولوی صاحب الحمدللہ ایڑے ٹیڑے جتنے شہزادوں کے بادشاہوں کے ایڑے ٹیڑے کیس آتے تو وہ حکومت مجھے ہی سونپتی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے مجھے اس میں کامیابی دے دے. تو الحمدللہ اس کیس میں اللہ مجھے کامیاب کر دیتا ہے. آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. بولا آپریشن کرتے کرتے بھی سورہ اخلاص پڑھتی رہتی ہوں. تو یہ میرا وظیفہ ہے, میں آپ کو ہدیہ دے کے جا رہا ہوں مانگرول والوں کو. یہ تو کر سکو, اچھا آسان ہے. اس کی ترتیب کیا, 5 لاکھ مرتبہ پڑھنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. یار تم اتنا اچھا مکان بنا لیتی ہو, اچھی بریانی پکا دیتی ہو ماشاء اللہ, باجرے کی روٹی بنا دیتی ہو, اور دوسرے کام جو ہے کر لیتی ہو ماشاء اللہ. تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے, اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال دو, کم سے کم 100 مرتبہ. اللہ زیادہ کی توفیق دے تو زیادہ پڑھو, اللہ اور زیادہ کی توفیق دے تو زیادہ پڑھو. لیکن آپ جب پہنچو گے وہاں تو علماء فقہاء کہتے ہیں کہ اس کی جو آنے والی نسل ہے نا, پوتا پوتی
پھر نواسا نواسی پھر یہ چیزیں, یہ ان میں اللہ تعالیٰ خیر کو پھیلائے گا. اور وہ دعا مانگو اس کے بعد, اے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے میرا یہ کام کر دے, میرا یہ کام کر دے, میرا یہ کام کر دے. اللہ کام کرے گا. شادیاں نہیں ہوتی بچیوں کی. مانگرول میں کئی بچیاں ایسی ہوگی جن کی شادیاں نہیں ہوتی, عمریں ہو گئی, پریشان ہیں. تو کم سے کم 100 مرتبہ کا اپنی زندگی بھر کا معمول بنا لو. ہر مرتبہ, اور ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھو, ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے. ایک مرتبہ پڑھ لیا کافی ہے. کھانا ہم جب شروع کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو کھاؤ گے کیا؟ بسم اللہ ہی پڑھتا رہے گا بیچارہ, وہ کھائے گا کیا؟ آپ سمجھے؟ اس لیے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے, لیکن کم سے کم 100 مرتبہ تو آدمی پڑھنے کی عادت ڈال ہی دے. اور نیت کرے 5 لاکھ کی, جیسا جیسا ٹائم ملتا جاوے ویسا بڑھتا جاوے, ٹائم ملتا جاوے بڑھتا جاوے, ٹائم ملتا جاوے بڑھتا جاوے, تو ضرورتیں پوری ہوں گی. اچھا ایک بات اور سن لو, صحیح حدیثوں میں آتا ہے جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے, یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, 10 مرتبہ پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑھتے ہی جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے فوراً. یہ نہیں کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے, بلڈر کو پیسہ دو تو بلڈر پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے. یہ دیکھا ہوگا, پتہ نہیں مانگرول میں ایسے ہیں کہ نہیں, لوگ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن دنیا کی تو خبریں سنتے ہیں ہم. تو مول صاحب میرا 5 کروڑ لے کے چلا گیا, مول صاحب میرا 10 کروڑ لے کے چلا گیا, اور وہ بیچارے دعا کے لیے میرے پاس آتے ہیں. تو میں ان سے ہی کہتا ہوں جب تو 10 کروڑ دے رہا تھا تب تو مشورے کے لیے آیا نہیں, جب وہ لے کے بھاگ گیا اب تو مشورے کے لیے آیا, تب کیا مشورہ دوں تجھ کو میں کہتا ہوں یہ سورہ اخلاص کی عادت ڈال اور اللہ سے مانگ. اس پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھ لے تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ پڑھتے ہی جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. روزانہ 100 مرتبہ پڑھو گی آپ انشاءاللہ تو روزانہ 10 محل تیار ہو گئے. یہ تو صحیح حدیث ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات مذاق کی بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے, مذاق کی. اللہ ہو سکتا ہے اس مذاق کو اللہ سچ بنا دے. آپ جب روزانہ پڑھنا شروع کرو گی نا انشاءاللہ تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ 10-15 بنگلے آپ کے لیے مانگرول میں بھی اتار دے گا کہ چلو اتنا تو جنت میں تو اس کے تیار ہو ہی گئے, 10-15 بنگلے مانگرول میں لے لو بھائی. اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں. اس لیے میری طرف سے ہدیہ ہے, زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ, اور شروع کرو روزانہ 100 سے, پھر جیسے آپ کو ترتیب لگے, لیکن 100 والا تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ. یہ میری طرف سے ہدیہ دیا ہے میں نے, اس ہدیے کو قبول کرنا. یہ میرا ہدیہ جاندار شاندار مالدار ہے. یہ میں اپنے اس میں واٹس ایپ کے سبق کو بھی کہہ چکا ہوں. اس پر میں قصہ سناتا ہوں. بمبے بھی میرے بیان ہوتے تھے, بیان کر کے میں نکلتا تھا. ایک مرتبہ نکلا تو ایک لڑکی 28 سال کی عمر کی برقعے کے ساتھ کار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. یہ کہا ابو جی ابو جی ابو جی میری ایک بات سن لیجئے, ابو جی میری ایک بات سن لیجئے. میں نے کہا بیٹا بولو کیا کہتی ہو. تو اس نے کہا ابو جی میرے 28 سال کی عمر ہو گئی, میرا کہیں رشتہ ہوتا نہیں ہے, ماں باپ پریشان ہیں, میں پریشان ہوں, عمر بڑھ رہی ہے, میں چاہتی ہوں. تو میں نے کہا بیٹا میں ایک عمل بتاؤں گا تو کرے گی؟ ابو جی ضرور کروں گی. میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھ لیا کر. ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے, کبھی 5 مرتبہ پڑھ لیا, کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا, کبھی 15 مرتبہ پڑھ لیا, چھاش بناتے بناتے پڑھ لیا, چائے بناتے بناتے پڑھ لیا.
یا اگر ٹائم نہیں ملے تو ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لیا تو 100 مرتبہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ مانگ, اور صرف رشتہ مت مانگنا, جو مانگے گی اللہ دے گا تجھ کو. ہاں ابو جی, پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھ بیٹا, یہ میرا وظیفہ جو ہے نا جاندار شاندار مالدار وظیفہ ہے, اس کی پابندی کرنا. اس نے کہا ابو جی ٹھیک ہے, ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ میں نے کہا نہیں, 1 مرتبہ پڑھ لے کافی ہے, اور تو عمل کر, اللہ تعالیٰ تجھے نیک صالح رشتہ دے گا. اچھا, میں روانہ ہونے لگا. اس نے کہا ٹھیک ہے ابو جی میں کرتی ہوں انشاءاللہ. تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں نے ڈرائیور سے کہا بھائی کار روک, بیچارے کو میں تسبیح ہدیہ دے دوں, میری تسبیح. میں نے کہا دیکھ بیٹا, یہ میری تسبیح جو ہے یہ بھی جاندار شاندار مالدار ہے, اور میرا وظیفہ بھی جاندار شاندار مالدار ہے. تو یہ تسبیح بھی میں تجھ کو ہدیہ دیتا ہوں, جاندار شاندار مالدار, یہ میری تسبیح بہت پیسہ لائے گی بیٹا. یہ تسبیح باپو کی تسبیح ہے, میں نے کہا پیر صاحب کی, اس لیے یہ تسبیح میری جو ہے یہ اس پر تو سورہ اخلاص پڑھنا. 2 چیزیں میں نے کہا تیرے پاس جاندار شاندار مالدار ہو گئی, میری تسبیح بھی جاندار شاندار مالدار, اور سورہ اخلاص والا وظیفہ بھی جاندار شاندار مالدار, اس پر تو پڑھنا. یہ میں نے اس کو کہا. اب اس نے بیچاری نے تسبیح لی, اپنے سر پہ رکھی, آنکھوں سے لگائی, اور کہا کہ ابو جی بہت اچھا. تسبیح دکھاتی دکھاتی ابو جی نے جاندار شاندار مالدار تسبیح دی, ابو جی نے جاندار شاندار مالدار تسبیح دی, وظیفہ بھی دیا. یہ کہتے ہوئے چلی گئی. 1 سال کے بعد پھر میں گیا,